ہم اگر گورے کی عدالت میں اپنا مقدمہ لے جائیں نا تو میں یہ کہتا ہوں جتنے لوگ ان دھرنوں کے سٹیجز پہ ہیں نا ان پہ بھی اور ان کے ماننے والوں پہ بھی اور ان کے بڑوں کے اوپر بھی 295 لگتی ہے جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے. کوئی نہیں بچے گا جی, کوئی نہیں بچے گا. میں نے ایک کالم میں لکھا تھا کہ اگر یہ سلسلہ چل نکلا تو ہر شخص بیک وقت عاشق رسول بھی ہوگا, گستاخ رسول بھی ہوگا. کمال زندگی کا دعویدار اس پہ کہ وار کرنے کا موقع کسے پہلے مل جائے. بالکل صحیح ہے. یعنی وہ جو حدیث میں ہے بخاری مسلم میں کہ قاتل مقتول دونوں ہی جانوی. ہاں, یہ مولا صاحب ہے, عاشق اور معشوق دونوں کے. اسلام جیسا سچا مذہب جو ہے اس میں داخلے کی تو اجازت ہے, اس سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے. اس طرح تو مافیاز میں ہوتا ہے کہ آپ اگر باہر نکلیں گے تو مار دیے جائیں گے. اس میں پہلے اگرچہ آپ نے بات کی کہ ہر جو مرتد ہے وہ واجب القتل نہیں ہے, صرف جو فساد فلرس کا جو ملزم ہے اس پہ اس کا اطلاق ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے کہ عام افراد جو ہیں اسلام کے حوالے سے جو سب سے بڑی تنقید ہوتی ہے وہ یہی کہ بھائی یہ ہم تو اسے سچا مذہب سمجھتے ہیں, ظاہر ہے اس لیے اس پہ ایمان رکھتے ہیں. تو کسی کو اگر اس پہ ایمان ہے وہ ایمان لے آتا ہے یا کسی موقع پہ اسے لگتا ہے اور وہ کوئی اور مذہب اختیار کر لیتا ہے تو اس کی آزادی ہونی چاہیے. دیکھیں یہ میری زندگی کا سب سے خطرناک بلکہ خطرناک سوال ہے جس سے میری کانپیں ٹانگ رہی ہیں, یعنی کہ ٹانگیں کانپ رہی ہیں. اس کو ایک پورا مقدمہ ہے. چونکہ آپ نے جو باتیں کی ہیں جی میں نے جیسے عرض کیا کہ 295 کو کالا قانون کہنے پہ ہی ایک گورنر جو ہے وہ قتل ہو گئے, اور آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس انداز میں بات ہو سکے گی جس انداز میں آج آپ بات کر رہے ہیں. تو اس لیے میں نے بھی یہ جرات کی کہ یہ آپ اچھی بات پوچھ سکوں. میں آج نہیں کر رہا, میں ہمیشہ سے کر رہا ہوں کیونکہ میں تو ونریبل تھا. اللہ کا شکر ہے میری اب 5-7 سال پرانی ویڈیوز دیکھیں جب یہ سب لوگ جوبن پہ تھے اس وقت بھی. اسی لیے 21 نومبر 2023 کا جو خادم رضوی صاحب کا عرس تھا چوک یتیم خانہ میں 30-40 ہزار کے مجمع میں پوری تقریر ان کے نائب امیر مونچھوں والا سرکار پیر ذکیر اللہ نے میرے اوپر کی تھی, کسی اور پہ نہیں کی. ہاں, انہوں نے آرمی چیف پہ تقریر نہیں کی, انہوں نے کسی سیاسی جماعت پہ نہیں کی, میرے اوپر کی تھی. تو انہیں پتا تھا کہ یہ بات کہاں سے اٹھ رہی ہے. اگر اجازت دیں تو وہ جو انہوں نے فرمایا تھا وہ 2 چیلنج انہوں نے آپ کو دیے 2 مختلف مواقع پہ. ہاں جی, ہاں جی. میں نے جب سنا ایک موقع پہ وہ کہتے ہیں کہ اتنے کروڑ کی لکڑی لاؤ اور آگ جلاؤ اور تم بھی اس میں کودو میں بھی اس میں کودتا ہوں, دیکھتے ہیں کون بچتا ہے. دوسرا انہوں نے کہا جی مینار پاکستان سے چھلانگ لگاتے ہیں. اچھا, میرے جو ریئیکشن تھا وہ یہ تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ آگ کا الاؤ جلائیں اور کود جائیں. اگر آپ بچ گئے تو ہمیں پتہ چل جائے گا آپ سچے ہیں, یا مینار پاکستان سے چھلانگ لگا دیں اگر آپ بچ گئے. بالکل صحیح ہے, تو ہم آپ کو سچا مان لیں گے. ہم نہیں مانیں گے, ٹرمپ بھی مان لیں گے.